سب سے مبارک وہ آنسو ہے جو گناہ چھوڑنے سے نکل آئے. گناہ چھوڑنے سے قلب کو صدمہ پہنچے اور آنکھ میں آنسو آ جائے کہ ہائے آج گناہ چھوڑا، بلکہ خوشی سے شکریہ ادا کرے. اصل تو یہ ہے. طبعی صدمہ اور ہے، گناہ چھوڑنے سے دل کو صدمہ پہنچنا اور چیز ہے، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے اس کو. جو شخص سگریٹ چھوڑتا ہے، 10 سال سگریٹ پی کر چھوڑتا ہے تو کیا اس کو مزہ آتا ہے؟ کئی روز تک تو بے حد تڑپتا رہتا ہے. کسی کی سگریٹ کو پیتے دیکھ کر تڑپ جاتا ہے کہ کاش ایک کش میں بھی مار لیتا، لیکن کاش ہی کاش اور کش کش سب نکل جاتا ہے. کچھ دن کے بعد نہ کاش رہتا ہے نہ کش رہتا ہے. جب سگریٹ کا کش اور اس کا کاش چھوٹ سکتا ہے تو ایسے گناہ 10 سال کا ہو، 20 سال کی عادت ہو، ہمت کر لو. تکلیف رہے ساری زندگی. مان لو کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو پرانی عادت بہت زیادہ روز تک گناہ کرنے کی تھی، وہ چھوڑتا ہے لیکن اس کے تقاضے نہیں ختم ہوتے، بے چینیاں وہی رہتی. تو آپ ساری زندگی اسی طرح جینے کا ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے یہی پسند ہے کہ کلپ کر تڑپ کر جیتا رہے. مایوس نہ ہونا چاہیے. اللہ کو سمجھ لو یہی مرضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہی اسی طرح ساری زندگی رکھے مگر گناہ نہ کرے، ساری زندگی تڑپتا رہے، کشمکش میں مبتلا رہے، تو سمجھ لو کہ ہر وقت چراغ محبت کے اللہ کے پیدا ہو رہے ہیں. کش اور مکش، مائنس پلس، مثبت منفی 2 تار سے. گناہ نے ہم کو اپنی طرف کھینچا، ہم نے نفس کو لگام اپنی طرف کھینچا. اس کشمکش میں مثبت اور منفی تاروں سے ہر وقت اللہ کے محبت کے چراغ اور اللہ کے حلاوت ایمانی کے چراغ جل رہے ہیں اس کے دل میں. شہادت کا مقام مل رہا ہے، شہادت باطنی معنوی مل رہی ہے اس کو. انشاءاللہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. دیکھ لو تفسیر بیان قرآن. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو کافر کی تلوار سے گردن کٹی ہے، کچھ لوگ نفس کے برے تقاضوں کا مقابلہ ہر وقت کر رہے ہیں اللہ کی محبت اور حکم کے تلوار سے. یہ ہر وقت تلواریں کھا رہے ہیں. فرمایا کہ وہ شہادت ظاہری ہے کافر کے سامنے، یہ شہادت باطنی اندر ہے جس کو سارا عالم نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا خون کے دریا بہ رہے ہیں. قیامت کے دن یہ شہیدوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. بیان قرآن دیکھیں. اولیاء کرام، صوفیاء جو گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، آنکھوں کو حسینوں سے بچانے کے لیے، کانوں کو گانا سے بچانے کے لیے، زبان کو حرام کھانے اور غیبت کرنے سے، زبان کو حسینوں کے بوسہ لینے سے، ہاتھوں کو ان کو چھونے سے، پیر کو ان کی گلیوں میں جانے سے ہر وقت کشمکش میں مبتلا ہیں. یہ لوگ بھی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اس کو معمولی عبادت نہیں سمجھنا چاہیے.